रुक जाएं। अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है, अगर आपके दरवाजे बंद हो चुके हैं और अगर आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो आज की वीडियो आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक खास इशारा है। आज रमज़ानुल मुबारक का वो दिन, वो रात आ चुकी है जो आपके तमाम मामलात को अर्शे इलाही तक लेकर जाएंगी। लोग कहते हैं कि किस्मत पत्थर की लकीर होती है, लेकिन मैं आज आपको वो अमल बताने लगा हूं जो इस लकीर को मिटाकर दोबारा लिखवा सकता है। अगले 4 मिनट आपको वो सच दिखाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। YouTube की तारीख में पहली बार आप वो सुनेंगे जो मैं आज आपको वजीफा बताने वाला हूं, जिसकी इजाजत सिर्फ वही लोगों को दी जाएगी जो कमेंट सेक्शन में अल्लाह का कमेंट करेंगे। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो शायद आप अपनी जिंदगी का वो मोड़ खो दें जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। अगर आप आज की रात में ये दुआ, ये अमल, ये वजीफा कर लेते हैं तो यकीन माने रिज़्क का ऐसा तूफान आएगा कि आपकी नस्लें बैठकर खाएंगी। रिज़्क इतना अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा कि कम ही नहीं होगा। लोग पूछेंगे कि भाई ये ऐसा कौन सा अमल आप करते हो जो दिन रात आपकी काया पलट रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम बेहतरीन मज़ाहिब बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी के तमाम तर मामलात को बदलने वाले हैं। ये लम्हा किसी सूरत भी जाया ना कीजिएगा क्योंकि ये घड़ियां आपको दोबारा नहीं मिलेंगी। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बताता चलूं, इसको कान खोल कर सुन लें। बहुत से लोग वज़ाइफ करते हैं लेकिन इन्हें फायदा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका खुफिया वक्त से वो वाकिफ नहीं होते। किस वक्त इस वजीफे को करना है उन्हें इस वक्त का अंदाजा ही नहीं होता। जो आज का बाबरकत वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं, इसको या तो आपने रात को तहज्जुद की नमाज से पहले करना है या फिर आपने अफ्तार से आधा घंटा पहले इसको करना है। इन 2 टाइमों के अलावा आपने इस वजीफे को नहीं करना। और मैं आज आपको वो खास तरीका भी बताऊंगा जिस तरीके से आपने इस अमल को करना है जिसकी पुकार बराए रास्त अर्शे इलाही तक पहुंचेगी। वीडियो के दरमियान में एक ऐसी बात भी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा मौजज़ा जो पिछले साल इसी दिन में एक गरीब शख्स के साथ हुआ था और वो करोड़पति बन गया। तो क्या अमल था वो जानने के लिए आपको हर लफ्ज गौर से सुनना होगा। और ये वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के दस्तरखान को वसी करने का हुक्म देता है। अब इस अमल का तरीकाकार क्या है, इस अमल को करना कैसे है, इससे पहले मेरी जिन जिन बहन भाइयों ने मुझे मैसेज कर करके दुआओं के लिए कहा, उन सब के लिए खसूसी इज्तिमाही दुआ की जा रही है। मेरे साथ इस दुआ में शामिल होकर आमीन बोले। इसके बाद मैं आपको बाबरकत अमल का तरीकाकार बताऊंगा, उसको आपने बताएगी तरतीब और बताएगी तरीके के मुताबिक कर लेना है। अल्लाह करीम हम सब पर रहम फरमाए। बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को तो तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। अल्लाह इस रमजान की रात के सदके हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ सुनने वाले अल्लाह, ऐ जानने वाले अल्लाह, ऐ कुन का हुक्म फरमाने वाले अल्लाह, हम तेरे सामने आज इस रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अपनी आंखें बंद किए, अपने सर झुकाए, अपने हाथों को उठाए तेरे सामने इल्तिजा कर रहे हैं। ऐ अल्लाह पाक तू करीम है, आज की इस मुबारक रात के सदके हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह अगर तुझसे नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे? ऐ अल्लाह तुझसे नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे? ऐ अल्लाह रमजान का महीना है, बरकतों का महीना है, दोज़ख के दरवाजे बंद हो गए हैं। ऐ अल्लाह रहमत के दरवाजे खुल गए हैं। तुझे ना पुकारे तो फिर किससे पुकारे? तुझसे इल्तिजा न करें तो फिर किससे करें? ऐ अल्लाह आज हम इस दुआ में तुझसे रो रो कर फरियाद कर रहे हैं। ऐ अल्लाह हमारी टूटी फूटी तमाम दुआएं कबूल और मंजूर फरमा ले। ऐ अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है। ऐ मालिक व मौला, रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो गया है। ऐ अल्लाह हम तेरे आजिज बंदे तेरे सामने हाथ फैलाए, अल्लाह पाक तेरे सामने जोलियां फैलाए इस मुबारक महीने के सदके हाजिर हैं। ऐ अल्लाह हमारे उठाए हुए हाथों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह उठाई हुई जोलियों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें ये महीना नसीब फरमाया। ऐ अल्लाह वो महीना जिसमें रहमतें बरसती हैं। ऐ अल्लाह ये वो महीना जिसमें तेरी हर वक्त रहमत की बारिश होती है। ऐ अल्लाह आज हम तेरे दर पर टूटे हुए दिल लेकर अल्लाह पाक अपने आंसुओं के
ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ تو ہماری دعائیں سنے گا۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ ہمارے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو، ہم بدکاروں کو، ہم سیاکاروں کو تیرے دربار میں گناہوں سے بھرے ہوئے حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک آج ان سب گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں لیکن تیری رحمت کمزوروں کا سہارا بنتی ہے۔ اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے، اے اللہ تیری محبت نے ہمیں واپس کھینچا۔ اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما دے۔ ایسا کرم کر دے میرے مولا کہ میرے لیے کن فرما دے۔ اے اللہ آج ساری دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ میرے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک آج کے دن ہم سب کی دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ آج ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اتنا وسیع رزق عطا فرما دے کہ ہمارا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے۔ اے اللہ پاک جو درد محسوس کر رہے ہیں، اے اللہ پاک ہماری تمام فریادیں سن لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ جتنے روزے باقی بچے ہیں اے اللہ انہیں ادب و احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے۔ خدا وند تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، الجھ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں، اپنی رحمت کا ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری رحمت تیرا کرم ہمارا بازو تھام لے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ راہ استقامت، راہ ہدایت کا استقامت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت سے آشنا کر دے۔ مولا کریم کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے آسرا ہیں ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ تجھے رسول کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ غار سجدہ کے نکیلے پتھروں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہتے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تجھے حسنین کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بیمار زین العابدین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ میرے مالک کریم ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کر دے، ہمارے بچوں کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ جہاں جہاں سے لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہے، اے پاک پروردگار اس کی جو بھی حاجت ہے، مجھے جس نے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی دعا کو آج قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی دعا پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ جس کی جو بھی التجائیں ہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے پروردگار ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں، اے اللہ انہیں سکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرے رسول کی امت ظلم و جبر سہ رہی ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ انہیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا مولا، اے پاک پروردگار تیرے دربار میں معافی کی درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک آج ہماری معافی کو قبول فرما لے۔ مالک کریم ہم یہ جانتے ہیں ہمارے گناہ بہت ہیں مگر تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے مولا۔ پروردگار آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے، اعلانیہ بھی کیے، سریعام بھی کیے، چھپ کر بھی کیے۔ مالک کریم آج ہمارے تمام گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ سب کی جولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ پروردگار آج جس کو جس خوشخبری کا انتظار ہے کرم کر دے مولا، آج کی رات ہی عطا کر دے۔ اے پروردگار عالم سب کی روزی روزگار میں رزق حلال میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے مالک کریم یہ سستی دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کے کام کا جذبہ عطا کر دے، عبادتوں کا شوق عطا فرما دے۔
دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کو خیر خواہ بنا دے۔ میرے مولا، میرے کریم مولا، جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ شفا دینے والے مولا، اے مریضوں کو شفا دینے والے مولا، قرض داروں کے قرضے اتار دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے مالک کریم ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا اللہ ہم پہ نظر کرم فرما، نظر رحم فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہماری نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، ہماری غفلتوں کو بیداری میں تبدیل فرما، ہماری عداوتوں کو صلح میں تبدیل فرما، بے برکتی کو برکت میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جمعے کا دن اور جمعے کی رات ہے، اے پروردگار بڑی مرادوں والی رات ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے۔ کوئی بیمار آیا ہے، کوئی قرض دار آیا ہے، کوئی بے اولاد آیا ہے، کوئی گھر کے مسائل لے کر آیا ہے، اللہ کوئی اپنے کسی قسم کے کوئی بھی مسائل لے کر آیا ہے جو تیرے سوا کسی کو نہیں بتا سکتا۔ اے اللہ کسی کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، اے پروردگار کسی کو نوکری کا مسئلہ ہے، اے اللہ کوئی بے روزگار ہے، اے اللہ کوئی گھریلو ناچاکیوں سے پریشان ہے، اے پروردگار تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے تڑپ رہا ہے۔ اے اللہ کوئی حرمین طیبین جانے کے لیے تڑپ رہا ہے، اے اللہ کوئی حج اور عمرے کی سعادتیں پانے کے لیے تڑپ رہا ہے، اے اللہ کسی کا کوئی مسئلہ ہے، اے اللہ ہر مسئلے کو، ہر دل کے حال کو تو جانتا ہے۔ سب کے دلوں میں الگ الگ حاجتیں ہیں، الگ الگ پریشانیاں ہیں، جس کو جو بھی مسئلہ ہے، اے اللہ پاک جس نے تجھ سے جس بھی فریاد کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، اے پروردگار اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ نماز فجر کا وقت ہے، اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اے اللہ جمعے کا مبارک دن ہے، اے میرے پروردگار اس دن فقیروں کو بھی بانٹا جاتا ہے، امیروں کو بھی بانٹا جاتا ہے۔ اے پروردگار کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس دن کی برکت سے نہ مالا مال ہو، اے اللہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے مالک کریم لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تکلیفوں میں ہیں، تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما دے، تندرستیاں عطا فرما دے، اے اللہ کوئی ایسی برسات عطا فرما دے کہ بیماریاں سب کی دھل جائیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، خدا بندے تعالی ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے مالک و مولا ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق اور ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں تقوی کا نور عطا فرما، اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جس سے میں معافی کے لیے فریاد کر سکوں، اے اللہ تو معافی عطا کر دے، اے اللہ تو آج ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میں غلام ہوں، ٹھیک ہے میں برا ہوں، اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، لیکن اللہ میں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، مولا ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں ان کی برکت کو لوٹنا چاہتا ہوں، اے اللہ کاش کبھی ایسا ہو کہ ایسا خواب آئے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو، اے اللہ ان کا غلام ان کا دیدار کر سکے۔ اے میرے رب میں بہت تھک گیا ہوں، میرا وجود بکھرتا تو میں سمیٹ لیتا تھا، مگر میری روح بکھر رہی ہے، میں راہ گاہ جا رہا ہوں، مالک تیری ذات کے سوا کون ہے جو مجھے سمیٹے، مجھے تنہا نہ کری، اے میرے اللہ مجھے تنہا نہ کری، اے اللہ تو میرا واحد یقین ہے، میری آخری امید ہے، اے میرے مالک اس عارضی دنیا کے حوالے نہ کری، اے اللہ مجھے اس عارضی دنیا کے سہارے پر نہ چھوڑی، اے اللہ مجھے ضائع ہونے سے بچا لے، اے اللہ میرے یقین کا مان رکھ لے، اے میرے
میرے محبوب میری تمام حسرتیں میری تمام التجائیں پوری کر دے۔ اے میرے پروردگار میرے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ میرے تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے میرے رب مجھے اپنی رحمت کے حصار میں رکھ لے۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہگار ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں، اے اللہ ہم شرمندہ ہیں۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقبال کرتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے، چھپ چھپ کر گناہ کیے کہ لوگ نہ دیکھیں۔ اس بات کا خیال بھی ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ہم نے بے شمار گناہ کیے۔ اے اللہ پھر بھی تو ہمیں روزانہ رزق عطا کر رہا ہے۔ اے اللہ پھر بھی تو روزانہ ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ اگر تو عدل کرے، انصاف کرے تو اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مگر میرے اللہ ہم تیرے عدل کے نہیں تیرے رحمت کے سوالی بن کر تیرے سامنے جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ میری بہنیں میرے بھائی دنیا کے ملک کے جس بھی کونے سے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہماری جھولیوں میں مغفرت خیرات ڈال دے۔ اے اللہ تو صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو بڑا رحمان ہے۔ اے اللہ تو بڑا رحیم ہے۔ اے پروردگار ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ آج تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ آج تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ آج ہم معافی مانگ کر اٹھیں گے۔ اے اللہ تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی۔ اے اللہ تو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ اگر تو ہمیں جنت میں داخل کر دے گا تیری جنت بہت بڑی ہے۔ اے اللہ تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مولا تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ یا اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ آج فائنل ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ جنت الفردوس کا پیشہ عطا کر دے۔ اے اللہ جہنم کی آگ ہم پر حرام کر دے۔ اے پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ اے میرے رحیم اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میرا صبر، میری آنکھیں، میرا دل اور ان سے نکلنے والے آنسو بڑے شدت سے منتظر ہیں۔ اے اللہ تیرے ایک خون کے منتظر ہیں۔ اے اللہ میری آزمائش کو ختم کر دے۔ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ وسیع وسیع رزق عطا کر دے۔ اے اللہ اس مبارک دن کے صدقے میری تمام حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ میری آنکھوں سے یہ نکلنے والے آنسو خوشیوں کے آنسو بنا دے۔ اے ڈوبتے ہوئوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کو مغفرت دینے والے، اے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے گناہ گار، تیرے سیاکار بندے تیرے دربار میں شرمندہ شرمندہ ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ اے اللہ ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، مولا ہم نے ہر لمحہ بلمحہ تجھے ناراض کیا، ہم نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اللہ تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے معاف کر دے۔ اے اللہ جو گناہ گار ہیں ان کو بخش دے۔ اے اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے آج جتنے بھی گناہ ہیں اس دن کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ اے اللہ تو صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے۔ اے اللہ جن جن کے والدین حیات ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہن بھائیوں کو بخش دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، کسی قسم کے کوئی بھی مسائل ہیں، اے اللہ تمام مسائل کو ختم کر دے۔ اے بخشش عطا کرنے والے رب ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری ماموں اور میری خالہ اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے پاک پروردگار اس جمعۃ المبارک کے ببرکت دن کے صدقے اے اللہ تمام امت مسلمہ کو بخش دے۔ اے اللہ جن جن کا میں نے نام لیا یا اللہ بالخصوص ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ میرے مولا ہمیں نیک بنا دے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنے بیٹھنا ہے کوشش کیجئے گا کہ اس عمل کو سحری کے وقت، نماز تہجد کے وقت کریے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت میں اللہ پاک کی ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے، صرف وہ چند لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیا ہوتا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی مہلت دی ہوتی ہے۔ اس وقت میں اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے جس بھی مقصد، جس بھی حاجات کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا اگر آپ اس کے علاوہ
नमाज वाला दूध इब्राहिम पढ़ना चाहते हैं तो वो बहुत ज्यादा अफजल है। कोशिश करें कि नमाज वाला दूध इब्राहिम पढ़ लें, जरूरी नहीं कि वही पढ़ना है, कोई और भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज वाला दूध इब्राहिम बहुत ज्यादा अफजल है। जो सा भी आपने दुरूद पाक पढ़ना है, आपने 11 बार दुरूद पाक का नजराना पेश कर देना है। उसके बाद आपने 100 बार या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या रज़ाकु, ये 4 लफ्ज मिलाकर आपने एक तस्बीह का दाना करना है। यानी कि आपने 111 बार तस्बीह पढ़नी है। सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या रज़ाकु। इसको आप जब 111 बार पढ़ लें, उसके बाद आपने 41 मरतबा सूरत कदर पढ़नी है। किस तरह पढ़नी है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर वमा अदराका मा लैलतुल कदर लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बि कुल्ली अमरी सलाम या खत्ताम मोतलाइल फजर। इस तरह आपने संजीदगी के साथ ठहर ठहर के सूरत कदर पढ़नी है 41 बार। जल्दबाजी में ये वजीफा नहीं करना और कोशिश कीजिएगा तन्हाई में बैठकर करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इस वजीफे के दौरान किसी से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू ना करें, खामोशी में तन्हाई में बैठकर अल्लाह करीम से आपकी जो भी हाजत है उसको मद्देनजर रखते हुए इस वजीफे को करें। 41 बार सूरत कदर पढ़ने के बाद हाथ उठाकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। 2 से 3 मिनट की दुआ मांगे, रो रो कर गिड़गिड़ा कर ऐसी दुआ मांगे कि जैसे बच्चा रो रो के अपने वालिदैन से किसी चीज के लिए फरियाद करता है कि मुझे फलां चीज चाहिए और मुझे लेकर दें। उसके लिए वो किस तरह रोता है वैसे रो रो कर फरियाद करें। जब आपकी ये मुकम्मल हो जाए दुआ, उसके बाद आपने दोबारा से 11 बार वही दुरूद पाक का नजराना पेश करना है जो आपने इस वजीफे के आगाज में पढ़ा था। जब आपका ये मुकम्मल हो जाए, उसके बाद अगर आपने ये अमल सहरी के वक्त में किया था तो नमाज फजर की अजान होने तक आपने